اس فصل کو قرآن پاک کی 2 آیتوں اور 10 احادیث شریفہ پر اختصاراً ختم کرتا ہوں کہ فضائل کی روایات بہت کثرت سے ہیں، ان کا احصاء بھی اس مختصر رسالے میں دشوار ہے، اور سعادت کی بات یہ ہے کہ اگر ایک بھی فضیلت نہ ہوتی تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس قدر احسانات ہیں کہ نہ ان کا شمار ہو سکتا ہے، نہ ان کے حق کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر جتنا بھی زیادہ سے زیادہ آدمی درود پاک میں رطب اللسان رہے وہ کم ہے۔ چہ جائے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے لطف و کرم سے اس حق ادائیگی کے اوپر بھی سینکڑوں اجر و ثواب اور احسانات فرما دیے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً مجملاً ان انعامات کی طرف اشارہ کیا ہے جو درود شریف پر مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، باب ثانی درود شریف کے ثواب میں اللہ جل شانہ کا بندہ پر درود بھیجنا، اس کے فرشتوں کا درود بھیجنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر درود بھیجنا، اور درود پڑھنے والوں کی خطاؤں کا کفارہ ہونا، اور ان کے اعمال کو پاکیزہ بنا دینا، ان کے درجات کا بلند ہونا، گناہوں کا معاف ہونا، اور خود درود کا مغفرت طلب کرنا درود پڑھنے والے کے لیے، اور اس کے نامہ اعمال میں ایک قیرات کے برابر ثواب کا لکھا جانا، اور قیرات بھی جو احد پہاڑ کے برابر ہو، اور اس کے اعمال کا بہت بڑی ترازو میں تلنا۔ جو شخص اپنی ساری دعاؤں کو درود بنا دے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کی کفایت، جیسا کہ قریب نمبر 9 میں حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں گزر چکا ہے، اور خطاؤں کو مٹا دینا اور اس کے ثواب کا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ہونا، اور اس کی وجہ سے خطرات سے نجات پانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن ان کے لیے شاہد و گواہ بننا، اور آپ کی شفاعت کا واجب ہونا، اور اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کا نازل ہونا، اور اس کی ناراضگی سے امن کا حاصل ہونا، اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں داخل ہونا، اور اعمال کے تلنے کے وقت نیک اعمال کے پلڑے کا جھکنا، اور حوض کوثر پر حاضری کا نصیب ہونا، اور قیامت کے دن کی پیاس سے امن نصیب ہونا، اور جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب ہونا، اور پل صراط پر سہولت سے گزر جانا، اور مرنے سے پہلے اپنا مقرب ٹھکانہ جنت میں دیکھ لینا، اور جنت میں بہت ساری بیویوں کا ملنا، اور اس کے ثواب کا 20 جہادوں سے زیادہ ہونا، اور نادار کے لیے صدقہ کے مقام ہونا، اور درود شریف زکوٰۃ ہے اور طہارت ہے۔ اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کی برکت سے 100 حاجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری ہوتی ہیں، اور عبادت تو ہے ہی، اور اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور مجالس کے لیے زینت ہے، فقراء اور تنگی معیشت کو دور کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اسباب خیر تلاش کیے جاتے ہیں، اور یہ کہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس کی برکت سے خود درود پڑھنے والا اور اس کے بیٹے اور پوتے متنفع ہوتے ہیں، اور وہ بھی متنفع ہوتا ہے کہ جس کو درود شریف کا ایصال ثواب کیا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہوتا ہے، اور بے شک نور ہے، اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، دلوں کو نفاق سے اور زنگ سے پاک کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذریعہ ہے، اور اس کا پڑھنے والا اس سے محفوظ رہتا ہے کہ لوگ اس کی غیبت کریں۔ درود شریف بہت بابرکت اعمال میں سے ہے، اور افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور دین و دنیا دونوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ثواب جو سمجھدار کے لیے اس میں رغبت پیدا کرنے والے ہیں، ایسا سمجھدار جو اعمال کے ذخیروں کو جمع کرنے میں حریص ہو اور ذخائر اعمال کے ثمرات حاصل کرنا چاہتا ہو۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے شروع میں یہ اجمالی مضمون ذکر کرنے کے بعد پھر ان مضامین کی روایت کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، جن میں سے بعض فصل اول میں گزر چکی ہیں اور بعض فصل ثانی میں آ رہی ہیں، اور ان روایات کو ذکر کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، ان احادیث میں اس عبادت کی شرافت پر بین دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ کا درود پڑھنے والے پر المضاف یعنی 10 گناہ ہوتا ہے، اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ پس جتنا بھی ہو سکتا ہے سید السادات اور معدن السادات پر درود کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ وہ وسیلہ ہے مسرات کے حصول کا، اور ذریعہ ہے بہترین عطاؤں کا، اور ذریعہ ہے مضرات سے حفاظت کا، اور تیرے لیے ہر اس درود کے بدلے میں جو تو پڑھے 10 درود جبار الارضین والسماوات کی طرف سے، اور درود ہے اس کے ملائکہ کی طرف سے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور جگہ افلیشی کا یہ قول نقل کرتے ہیں
کون سا وسیلہ زیادہ شفاعت والا ہو سکتا ہے اور کون سا عمل زیادہ نفع والا ہو سکتا ہے اس ذات اقدس پر درود کے مقابلے میں، جس پر اللہ جل شانہ درود بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں اپنی قربت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑا نور ہے اور ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ یہ اولیاء کرام کا صبح و شام کا مستقل معمول رہا ہے۔ بس جہاں تک ہو سکے درود شریف پہ جمع رہا کرو، اس سے اپنی گمراہی سے نکل آئے گا اور تیرے اعمال صاف ستھرے ہو جائیں گے، تیری امیدیں بر آئیں گی، تیرا قلب منور ہو جائے گا، اللہ جل شانہ کی رضا حاصل ہوگی اور قیامت کے سخت ترین دہشت ناک دن میں امن نصیب ہوگا۔